مدثر کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ حریم کے والد سے مل کے تمہاری اور حریم کی شادی کی بات کروں۔ مدثر صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ حریم مجھ سے شادی نہیں کرے گی اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے دل میں میرے لیے جو رسپیکٹ ہے وہ کسی طریقے سے بھی ختم ہو جائے۔ لیکن مدثر کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا، ایک چھوٹا سا قدم تمہاری زندگی کی خوشیاں واپس لوٹا سکتا ہے۔ تم اپنے لیے نہ صحیح میری خوشی کے لیے ہی یہ قدم اٹھا کے دیکھ لو۔ تو مدثر حامی بھر لے گا اور حریم کو ایک ڈنر ڈیٹ پر انوائٹ کرے گا۔ یہاں مدثر حریم کو ریئلائز کرواتا ہے کہ فائز ابھی تک آپ کو اپنے گھر نہیں لے کے گیا، آخر آج نہیں تو کل آپ کو اس کے بارے میں فیصلہ لینا ہی ہوگا۔ اور حریم سے کہتا ہے کہ زندگی میں ایک باوفا اور با اعتبار ساتھی کا ہونا ایک بلیسنگ ہی نہیں، زندگی کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے ہوں گے کہ پیچھے سے فائز آ جاتا ہے اور آدھی بات میں ہی ان کو ٹوک دیتا ہے کہ با اعتماد، یہی کہا نا مدثر سر آپ نے؟ سوری، میں آپ لوگوں کی ڈیٹ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن شاید مدثر صاحب آپ کی خوش قسمتی مجھے اس وقت یہاں لے آئی تاکہ میں آپ کی آنکھیں کھول سکوں۔ تو مسٹر مدثر، میں آپ سے ہمدردی رکھتا ہوں، انفیکٹ حریم جیسی لڑکی کے جال میں پھنسنے والے ہر انسان سے ہمدردی رکھتا ہوں، کیونکہ ان کے جال میں پھنسنے والا ہر انسان ہمدردی کا مستحق ہے۔ یہاں مدثر بھی فائز کا منہ بند کروا دے گا اور اسے کہے گا کہ مسٹر فائز، ہمدردی کے مستحق تو آپ ہیں کہ حریم جیسی انوسینٹ اور اچھی نیچر کی لڑکی آپ کی ہمسفر بنی، لیکن آپ نے اس کو کھو دیا اپنی چھوٹی ذہنیت اور چھوٹے دل کی وجہ سے۔ آپ حریم کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے۔ حریم، جس سے پہلے اس کے بھائی روفی نے مدثر سے شادی کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن تب حریم نے صاف انکار کر دیا تھا، اب جب وہ مدثر سے اپنے بارے میں اتنی پازیٹیو باتیں سنتی ہے تو اس کا دل بھی مدثر کے لیے تھوڑا سا پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ گھر آ کے اپنے والد صاحب سے کہے گی کہ اگر آپ میری مدثر سے شادی کروانا چاہتے ہیں تو اٹس اوکے، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن فائز سے خلا کی بات آپ کو خود ہی کرنی ہوگی۔ نیکسٹ ڈے حریم کے والد فائز کو اپنے گھر بلوا لیتے ہیں۔ فائز وہاں آتا ہے تو حریم کے والد کہتے ہیں کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت میرے لیے نکالا۔ فائز یہاں ان کو کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بہت کچھ دے چکا ہوں، اب آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں، ایون وقت بھی نہیں، تو جلدی اس مدعے پہ آئیے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا ہے۔ حریم کے والد بھی بول دیتے ہیں کہ فائز صاحب، ایک آخری چیز میں آپ سے مانگنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کوئی مجھے نہیں دے سکتا۔ فائز ان سے پوچھے گا کہ آخر آپ مجھ سے اب کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ تو یہاں حریم کے والد کہیں گے کہ میں حریم کے لیے خلا مانگنا چاہتا ہوں، جو کہ اس کا حق ہے۔ فائز یہاں پھر سے گڑھے مردے اکھاڑنا شروع کر دے گا اور حریم کے والد سے یہی کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے میری زندگی میں بہت نقصان پہنچائے ہیں اور میری امیدوں کا، میری محبت کا اور میرے سکون کا قتل کیا ہے۔ آپ کی بیٹی ایک قاتلہ بھی ہے اور وہ بہت بد کردار لڑکی ہے۔ فائز یہ باتیں کر ہی رہا ہوگا کہ حریم بھی پیچھے سے آ جائے گی اور وہ فائز کو یہیں پہ روک دے گی اور اسے صاف ہی کہے گی کہ میں جیسی بھی ہوں، اگر آپ کو میں پسند نہیں تو آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ لیکن فائز کہے گا کہ حریم میڈم، آپ کو میں اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں، پہلے آپ کو اپنے ایک ایک جرم کا اعتراف کرنا ہوگا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اور مجھے اپنے ہر نئے اور پرانے تعلقات کے بارے میں بتانا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ کو آپ کی آزادی مل جائے گی۔ دوسری طرف کہکشاں بیگم نے گھر میں پابندی لگا دی ہے کہ حریم اور وقاص کا نام اس گھر میں کوئی نہیں لے گا، لیکن جب فائز اور کہکشاں بیگم ٹیبل سے اٹھ جاتے ہیں تو لائبہ کے والد اسے کہتے ہیں کہ تمہاری ماں تو غرور اور تکبر میں مبتلا ہے، کیا تمہاری وقاص سے بات ہوئی ہے؟ لائبہ اپنے والد کو بتاتی ہے کہ جی ہاں، میرا اس سے کانٹیکٹ ہوا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ لائبہ، جس کو شادی کے دن ہی وقاص دلہن بنا ہوا اسٹیج پر چھوڑ کے چلا گیا، وہ آخر اس پہ ٹرسٹ دوبارہ کر کیسے سکتی ہے؟ اور ایون شیخ فرقان بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں تمہاری ماں اگر تمہیں اس لڑکے سے ملنے سے روک رہی ہیں تو وہ غلط ہیں اور تم بالکل ٹھیک ہو۔
بھئی اگر اس وقاص نے لائبہ سے شادی کرنی ہوتی تو وہ شادی کے دن ہی اس بات پہ سٹینڈ لیتا اور اپنی ماں سے بولتا کہ میں شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا۔ یہاں وقاص جس دن لائبہ کو کورٹ میرج کے لیے بلاتا ہے تو لائبہ وہاں چلی جاتی ہے۔ لائبہ کی ماں کو بھی پتہ تو چل جاتا ہے کہ لائبہ وقاص سے ملنے جا رہی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ اس کے ساتھ کورٹ میرج کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ یہاں لائبہ کورٹ میرج کرنے کے بعد اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور ان کو انفارم کرے گی کہ امی آپ میرا انتظار نہ کیجیے گا، میں نے وقاص سے نکاح کر لیا ہے اور اب میں ان کے ساتھ ہی رہوں گی۔ لائبہ اپنی ماں کو بتا دیتی ہے کہ میں ابو کو سب سچ بتا کے ہی یہاں آئی ہوں۔ کہکشاں بیگم غصے میں فرقان صاحب کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کو لائبہ کی کورٹ میرج کے بارے میں پتہ تھا اور آپ نے مجھے نہیں بتانا ضروری سمجھا۔ تو فرقان یہاں کہکشاں بیگم سے کہتا ہے کہ کہکشاں بیگم آپ تو اپنے غرور اور تکبر میں اس قدر مبتلا ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو سچائی بتانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ آپ اپنے اسی تکبر کی وجہ سے ریان اور لائبہ کو تو کھو چکی ہیں، ابھی بھی وقت ہے کہ آپ سدھر جائیں اور اپنی غلطیوں کا فائز کے سامنے اعتراف کر لیں اور فائز اور حریم کے درمیان پیدا ہوئی غلط فہمیوں کو دور کر دیں، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ آپ فائز کو بھی کھو دیں گی۔ ادھر ناصر کا آپریشن تو ہو جاتا ہے لیکن وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور وہ نیم بے ہوشی میں بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دو، یعنی انکانشیسلی وہ حریم سے معافیا مانگ رہا ہوتا ہے اپنی سب غلطیوں کے لیے۔ ناصر کی ماں اور بیوی جب ہاسپٹل آتی ہیں تو ہاسپٹل میں نرسز اسے کہتی ہیں کہ آپ ہاسپٹل کے سارے اخراجات پچھلے کلیئر کر دیجئے، اس کے بعد ہم تاکہ اگلی ساری کارروائی کر سکیں۔ یہاں ناصر کی ماں پریشان ہو جائیں گی کیونکہ ان کے ہاتھ میں تو کوئی پیسے ہی نہیں جو وہ ہاسپٹل کے اخراجات پورے کر سکیں۔ ناصر جب ہوش میں آتا ہے تو اس کی ماں یہ بات اس سے شیئر کرتی ہے کہ ہسپتال کے اخراجات کہاں سے پورے کریں۔ ناصر کہتا ہے کہ فی الحال آپ میری بیوی سے ہی کہیے، وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی انتظام کر لے گی۔ تو یہاں ناصر کی بہن اس کو بتاتی ہے کہ وہ تو آلریڈی گھر چھوڑ کے جا چکی ہیں اور خلا کا کیس کر چکی ہیں۔ ناصر کو تو پہلے ہی صدمہ لگا ہوا تھا، یہ بات سن کے تو وہ مزید شوق میں آ جاتا ہے۔ یہاں ناصر کو حریم کے ساتھ کیے ہوئے ہر ظلم کے اوپر افسوس ہوگا اور وہ اپنی ماں کو ساری سچائی بتا دے گا کہ ماں میں نے حریم کے ساتھ بہت ظلم کیا اور میں نے اس کے ہسبینڈ کے ساتھ اس کا رشتہ خراب کروا دیا، اور اپنی ماں سے ریکویسٹ کرے گا کہ آپ پلیز حریم کے پاس جائیے، اس کے پاؤں پڑ کے میری طرف سے اس سے معافی مانگیے، ہو سکتا ہے وہ مجھے معاف کر دے تو میری زندگی میں تھوڑی سی آسانی آ جائے۔ اور وہ یہ بھی کہے گا کہ آپ پلیز فائز کے پاس بھی جائیے اور ساری غلط فہمیاں اس کی دور کر دیجئے اور کوشش کریں کہ حریم اور فائز کو دوبارہ سے ملوا دیں۔ پر کیا اب ناصر کی ماں کی باتوں پہ فائز یقین کرے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ تک کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹس کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔